بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر سے سیدھے جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہر عورت اس ویڈیو کو مکمل دیکھے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ کسی ایک عورت نے بھی ان میں سے ایک گناہ چھوڑ دیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا اور اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ میں نے عورتوں کو کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب بذات خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں ہاتھ سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کی دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیاں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ پھر 5ویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6ٹھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان، ان عورتوں کو یہ سزا ان کے کن اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا گیا تھا، اس کا دماغ ہنڈیے کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں یہ بلا شبہ بری خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی زبان دراز اور بدگو ہوتی ہیں اور بہت زبان چلانے والی ہوتی ہیں، جس سے ان کے شوہر کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے یا پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے۔ ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، شریف اور باحیا عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ 5ویں خاتون جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا
اور بچھو اور سانپ اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے پر عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اگر مرد بھی اس گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے نکل رہی تھی اور فرشتے اسے گرز مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا تھا، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے پوچھا کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے۔ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لے تو اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور خداوند کریم کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں نقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین کے نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے کہ جب کسی شخص کو کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے دین کا نقصان قرار دیا۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔